الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيد شباب آل الجنة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محرم الحرام کا ایک حشرہ مکمل ہونے والا ہے اور کل کے دن 10 محرم الحرام ہے، اور 10 محرم الحرام مسلمانوں کے درمیان ایک تاریخی دن ہے، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی المرتضی، حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا۔ جب حضرت حسین کی بات چلتی ہے، احادیث کی کتابوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے فضائل ملتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الحسن والحسین سید شباب آل الجنہ، کہ حضرت حسن حضرت حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی دنیا میں اللہ کے رسول اپنے نواسوں کی فضیلت بتا رہے ہیں، کل جب قیامت کے دن نوجوان کھڑے ہوں گے تو نوجوانوں کے سردار حضرت حسن حضرت حسین ہوں گے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے۔ یعنی جو نظریہ میں رکھتا ہوں وہی نظریہ حسین رکھتا ہے، جو طریق میں رکھتا ہوں وہی طریق حسین رکھتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان الحسن والحسین ہما ریحانیا من الدنیا، کہ حسن اور حسین میرے دنیا کے پھول ہیں۔ اب ایک آدمی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی بات سنتا ہے، جب ان کے فضائل سنتا ہے، تو ان کے فضائل کی وجہ سے بندے کو ان کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا ارشاد فرمائی: اے اللہ تعالی، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو شخص حسین سے محبت کرے تو اس شخص کے ساتھ بھی محبت کر۔ اب بندہ سوچتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو سامنے رکھتا ہے
تو بندہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے نواسوں کے فضائل بتا رہے ہیں۔ یوں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، جس چادر کو قرآن کریم مدثر کہتا ہے، جس چادر کو قرآن کریم مزمل کہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ چادر کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ جب آپ نے چادر کو ہٹایا تو آپ کے دائیں طرف حضرت حسن تھے، بائیں طرف حضرت حسین تھے۔ جب ہم نے ان کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ میرے دو نواسے جنت کے پھول ہیں۔ پھر جب آج اس زمانے میں ہم کھڑے ہوئے تو ہمیں بتایا گیا حضرت حسین ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، دوسری طرف نبی علیہ السلام کی آل بیت ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو بلایا اور اپنی چادر کے چار کونے چاروں کو پکڑا دیے اور اللہ کے سامنے دعا کی، اے میرے اللہ یہ میرے آل بیت ہیں۔ تو آج کا مسلمان یہ نظریہ لے کر اٹھتا ہے کہ یہ چاروں نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی بن گئے، یہ چاروں نبی علیہ السلام کے آل بیت بھی بن گئے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، جس کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بلا فضل ہے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں نمازیں پڑھائیں، جن کو نبی علیہ السلام کے حکم سے مصلی پر کھڑا کیا گیا۔ سیرت کی کتابوں میں یوں آتا، اکثر یوں ہوتا، جب حضرت ابو بکر صدیق جو مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہیں، مسجد نبوی کے امام بھی ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے، آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق ہوتے، حضرت عثمان غنی ہوتے، حضرت علی المرتضیٰ ہوتے، نماز پڑھائی باہر نکلے، بچے کھیل رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق ایک لڑکے کے پیچھے دوڑ پڑتے، اسے پکڑتے، اس کے ساتھ پیار کرتے، اس سے بوسے لیتے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے، پوچھتے ابو بکر صدیق کیا تو بھول تو نہیں گیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نہیں، میں بھولا نہیں ہوں، یہ بیٹا تو علی کا ہے لیکن اس کے اندر عادات ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ یعنی صحابہ کرام بھی حضرت حسین کے ساتھ محبت کرتے۔ کتابوں میں واقعہ آتا ہے ایک دن ایسا ہوا، جنازہ ہوا، صحابہ کرام گھروں کو چلے گئے، حضرت حسین ایک طرف بیٹھ گئے، آپ کے پاؤں پر مٹی پڑی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اپنی چادر سے آپ کے پاؤں صفا کرنے لگے تو حضرت حسین نے منع کیا، نہیں، آپ میرے نانا کے خاص آدمی صحابی رسول ہیں، آپ میرے والد حضرت علی المرتضیٰ کے دوست ہیں، آپ نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہے، آپ اپنی چادر سے میرے پاؤں کو صفا نہ کیجیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے، میں نے تیرے نانا سے سنا کہ اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے اللہ تو اس سے راضی ہو جا۔ فرماتے ہیں یوں آتا ہے کتابوں میں، ایک دن
جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بن گئے، ان کے بیٹی کی کوئی بات حضرت حسین سے ہو گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عمر کو فرمایا تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ اب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات ناگوار گزری، میں ایک خلیفہ کا بیٹا اور یہ مجھے اپنا غلام کہتا ہے۔ گھر میں آئے بات چل پڑی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے جاؤ یہ کاغذ لے جاؤ، حضرت حسین سے فرماؤ لکھ دے میں ان کے غلام ہوں، میں ان کا غلام ہوں۔ حضرت ابن عمر آئے، حضرت حسین نے یہ بات لکھ دی۔ جب یہ رکا یہ ورقہ حضرت عمر فاروق کو ملا تو آپ نے ارشاد فرمایا جب میں مر جاؤں مجھے کفن پہنا دیا جائے تو یہ حضرت حسین کی لکھی ہوئی بات میرے کفن میں رکھ دینا، میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا میں نے آپ کے سامنے بھی آپ کے خاندان سے وفا کی، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے خاندان سے وفا کی۔ یوں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں ایک آدمی شام سے چلا مدینہ کی طرف تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فرمایا جب تم جاؤ ریاض الجنہ میں ایک آدمی بیٹھا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس دے رہا ہوگا، اسے میرا سلام کہنا حضرت امیر معاویہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ میرے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ اب ایک مسلمان سوچے صحابہ کرام کی محبت کتنی ہے اور آج ایک مسلمان کی محبت کتنی ہے جب 10 محرم کا دن آتا ہے جسے عاشورہ کا دن کہتے ہیں۔ عاشورہ کے دن کیا کرنا ہے؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 10 محرم عاشورہ کے دن روزہ رکھو۔ جب ایک آدمی عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کے دن جس نے روزہ رکھا پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر یوں آتا ہے کتابوں میں، یوں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے آپ کو بتایا گیا 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ تم 10 محرم کا روزہ بھی رکھو لیکن یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 9 یا 11 محرم کا روزہ رکھو۔ اب ایک مسلمان کے سامنے حدیث آ گئی، ایک مسلمان کے سامنے نبی علیہ السلام کا طریقہ آ گیا کہ ایک مسلمان عاشورہ کے دن روزہ رکھے، یہ سنت عمل ہے۔ پھر جب یہ 10 محرم آتا ہے 10 محرم کے دن ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے حضرت حسین سے وفا کرنے والے کون تھے، حضرت حسین کو شہید کرنے والے لوگ کیا تھے۔ فرماتے ہیں جب حضرت حسین کو شہید کیا جا رہا تھا کربلا میں آپ کو روک دیا گیا، بھوک اور پیاس کی حالت ہے، حضرت حسین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، 3 بد دعائیں کی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا۔ حضرت حسین نے پہلی بد دعا کی ظالموں تم نے مجھے میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ کے روزے سے دور کیا، اللہ تمہیں اس روزے سے دور کرے۔ آج وہ آدمی جنہوں نے کل حضرت حسین کو شہید کیا تھا آج نبی علیہ السلام کے روزے پر نہیں جاتے، پوچھا جائے کیوں نہیں جاتے، کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے روزے پر تو جانا چاہتے ہیں لیکن وہاں ابو بکر صدیق دفن ہے، حضرت عمر فاروق دفن ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں ہم نہیں جاتے لیکن انہیں بتایا جاتا ہے نہیں یہ حضرت حسین کی بد دعا ہے۔ پھر حضرت حسین نے بد دعا کی تم نے مجھے قرآن کریم سے دور کیا، اللہ تمہیں قرآن کریم سے محروم کرے۔ اب ساری دنیا میں یہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا ان کی نسلوں میں کوئی آدمی ایسا پیدا نہیں ہوتا جسے قرآن کریم یاد ہو، جس نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہو۔
پھر حضرت حسین نے بد دعا کی کہ تم نے مجھے نماز سے دور کیا، تم نے مجھے مسجد سے دور کیا، اللہ تمہیں بھی مسجد سے دور کرے۔ آج یہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا مسجد تو بنا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے مسجد بنائی، لیکن اس کا نام مسجد نہیں رکھا جاتا، ان کی اپنی عبادت گاہ رکھی جاتی ہے۔ دنیا میں بندہ نظر دوڑاتا ہے، وہ لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا، جنہوں نے 10 محرم کو حضرت حسین کو شہید کیا۔ کیسے پہچانے جائیں؟ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر، جب حضرت حسین کی شہادت کا وقت ہوا، حضرت حسین شہید کیے جا رہے ہیں، اپنی بہن کو بلاتے ہیں اور بہن کو منع کرتے ہیں، جب میں شہید کر دیا جاؤں تو نے صبر کرنا ہے، تو نے سینے کو نہیں پیٹنا، تو نے بالوں کو نہیں نوچنا، تو نے آواز کے ساتھ نوحہ نہیں کرنا، نہیں رونا۔ اب جب حضرت حسین شہید کر دیے گئے، بہن آتی ہے آپ کے لاشے پر اور کھڑی ہو کر کہتی ہے میں نوحہ نہیں کرتی، میرے نانا نے منع کیا، میرے بھائی نے منع کیا، بلکہ آپ کی بہن کہتی ہے میں تو خوش ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا، مجھے بلایا جائے گا، فلاں شہید کی بہن آئے۔ آج جب یہ 10 محرم آتا ہے، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، اپنے سینے کو پیٹتے ہیں، اپنے بالوں کو نوچتے ہیں، اپنی زبانوں سے نوحہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں، کالے سیاہ کپڑے پہن لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں حسین کے ساتھ محبت ہے، ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ یہ نوحہ حسین کے مظلوم قتل پر ہے، یہ اپنے آپ کو مارنا حسین کے قتل پر ہے۔ تو انہیں بتایا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے سینے کو پیٹا، جس نے اپنے بالوں کو نوچا، جس نے نوحہ کیا، اپنی زبان سے اونچی آواز کے ساتھ رویا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج مسلمان کے سامنے ایک طرف نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، دوسری طرف لوگوں کا بنا ہوا دین ہے۔ جب 10 محرم آتا ہے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں 10 محرم یہ ممزادے آ گئے، 10 محرم عاشورہ آ گیا۔ اب 10 محرم کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو گلیاں میں نکالتے ہیں، جاؤ حضرت حسین کے نام پر کھانا مانگو، حضرت حسین کے نام پر شربت مانگو، راستوں میں سبیلیں لگائی دی جاتی ہیں۔ ایک بندہ پوچھتا ہے کیا یہ مانگنا صحیح ہے؟ تو ہمارے لوگ تو بڑے سادہ ہیں، کہتے ہیں ہاں کل حسین کو ظلمن شہید کیا گیا، آج ہماری اولاد، ہمارے بچے حسین کے بیکاری ہیں، یہ بھیک مانگ رہے ہیں، حسین کے لیے مانگ رہے ہیں۔ تو ان کے سامنے حدیث رکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں بھیک مانگی، جس نے دنیا میں ہاتھ پھیلایا، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا، یہ بیکاری کھڑا ہوگا لیکن اس کے چہرے پر چمڑا نہیں ہوگا، گوشت نہیں ہوگا۔ اب ایک آدمی سوچے دنیا میں ایک کام کرتا ہے شریعت کے راستے سے ہٹ کر، سنت کے راستے سے ہٹ کر، اور ان لوگوں کا کرتا ہے جنہوں نے کل حضرت حسین کو شہید کیا۔ تو مسلمان کے سامنے تو سنت ہونی چاہیے، مسلمان کے سامنے تو وہ طریقہ ہو جو نبی علیہ السلام نے چھوڑا۔ آج ممزادے آئے، لوگ کہتے ہیں ممزادے آ گئے، حضرت حسین کی یاد میں کیا کرنا ہے؟ تو حدیث کی کتابوں میں یوں تو ملتا ہے، یہاں کہاں مفہوم ملتا ہے؟ 10 محرم کا دن ہو، تم اپنے گھر میں اچھا کھانا پکاؤ، اپنے آل و عیال والوں کو کھلاؤ، پورا سال اللہ تعالی تمہارے گھر والوں پر فراہی کرے گا۔ لیکن آج ہم نے غیر مسلم کی کافر کا راہ لے لیا، ہم نے دیگی پکائی، ہم نے سمجھا ثواب ہے، ہم نے شربت پکائی، سبیلیں لگائی، ہم نے سمجھا ثواب کا کام ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث تو روزہ رکھنے کی ہے، اور سبیل لگانا تو یہ غیر مسلم کی ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے کل حضرت حسین کو شہید کیا۔ ایک مسلمان کے سامنے ہر دور میں 2 راستے رکھے جاتے ہیں، ایک راستہ رحمان کا ہے، ایک راستہ شیطان کا ہے، ایک راستہ سنت کا ہے۔
ایک راستہ بدعت کا ہے۔ اب مسلمان صحیح العقیدہ ہو، رحمان کا راستہ لے لیتا ہے، شیطان کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ صحیح ہو، سنت کا راستہ لے لیتا ہے، بدعت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ 10 محرم عاشورہ کے دن ہم روزہ رکھیں، یہ سنت ہے، یہ ثواب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب